السلام علیکم دوستو، نیرنگ ادب میں خوش آمدید۔ دوستو، دو کسانوں کے کھیت ملے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان ایک مینڈ یعنی زمین کے درمیان جو سرحد ہوتی ہے ان پہ جھگڑا ہو گیا۔ ہر ایک کہتا تھا کہ مینڈ میری ہے۔ دونوں کھیت کے مینڈ پر لڑ گئے۔ یہ جھگڑا پہلے مینڈ کا تھا، پھر وہ ساکھ یعنی عزت کا مسئلہ بن گیا۔ ہر ایک کو دکھائی دینے لگا کہ مینڈ سے ہٹنا لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو بے عزت کرنا ہے۔ چنانچہ جھگڑا بڑھتا رہا۔ وہ یہاں تک بڑھا کہ دونوں طرف قتل ہوئے، کھیت کاٹے گئے، دونوں نے ایک دوسرے کی چیزیں جلائیں۔ اس کے بعد معاملہ اور بڑھا، وہ پولیس اور عدالت کا معاملہ بن گیا۔ مقدمہ بازی کا لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ مقدمات 20 سال بعد صرف اس وقت ختم ہوئے جبکہ ان کے کھیت، باغ، زیورات سب بک گئے۔ ایک معمولی مینڈ کو پانے کے لیے دونوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ دوستو، یہی مینڈ کا جھگڑا ایک اور کسان کے ساتھ پیدا ہوا، مگر اس نے فوری اشتعال کے تحت کارروائی کرنے کے بجائے اس پر غور کیا، سمجھدار لوگوں سے مشورے کیے۔ آخر کار اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ مینڈ کا جھگڑا مینڈ پر طے نہیں ہوتا، جھگڑے کو طے کرنے کی جگہ دوسری ہے۔ یہ سوچ کر اس نے جھگڑے کی مینڈ چھوڑ دی۔ اس نے یہ کیا کہ مسئلہ آج سے سوچنے کے بجائے پیچھے سے سوچنا شروع کیا۔ مینڈ کے واقعے سے اس کے دل کو بھی چوٹ لگی۔ اس کو بھی اپنے نقصان اور اپنی بے عزتی سے وہی تکلیف ہوئی جو ہر کسان کو ایسے وقت پر ہوتی ہے، مگر اس نے اپنے جذبات کو تھاما۔ فوری جوش کے تحت کارروائی کرنے کے بجائے سوچ سمجھ کر اقدام کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے حریف کو میری مینڈ پر قبضہ کرنے کی جرأت ہی کیوں ہوئی؟ اس سوال پر غور کرتے کرتے وہ اس رائے پر پہنچا کہ اس کے حریف کے مقابلے میں میری کمزوری ہے۔ میرا حریف کا اصل یہ معاملہ ہے کہ میری پوزیشن میرے حریف کے مقابلے میں اتنی زیادہ نہیں کہ وہ مجھ سے دبے اور میرے حقوق پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت نہ کرے۔ ٹھنڈے ذہن سے سوچنے کے بعد اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ اگر وہ اپنی طاقت اور حیثیت کو بڑھا لے تو وہ زیادہ بہتر طور پر اپنے حریف کے مقابلے میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد اس کے حریف کو اس کے اوپر دست اندازی کی جرأت ہی نہ ہوگی۔ دوستو، اب اس نے اپنے کھیتوں پر پہلے سے زیادہ محنت شروع کر دی۔ جو طاقت وہ حریف کو برباد کرنے کی کوشش میں لگا تھا، اسی طاقت کو اس نے خود اپنی تعمیر میں لگانا شروع کر دیا۔ اس نئی فکر نے اس کے اندر نیا حوصلہ جگا دیا۔ وہ نہ صرف اپنے کھیتوں میں زیادہ محنت کرنے لگا بلکہ کھیتی کے ساتھ ساتھ کچھ اور قریبی کاروبار بھی شروع کر دیا۔ اس نئے شعور کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اپنی زندگی کو اثر نو منظم کیا۔ وہ خرچ کو کم کرنے اور آمدنی کو بڑھانے کے اصول پر سختی سے عمل کرنے لگا۔ اسی کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم کی راہ پر لگا دیا۔ اس نے طے کر لیا کہ اپنے ہر بچے کو اعلیٰ تعلیم دلائے گا۔ دوستو، اس دوسرے شخص کو بھی اپنی کوششوں میں اسی طرح 20 سال لگ گئے جس طرح پہلے شخص کو 20 سال لگے تھے، مگر پہلے شخص کے 20 سال بربادی کے ہم معنی تھے، جبکہ دوسرے شخص کے 20 سال آبادی کے ہم معنی بن گئے۔ ان 20 سال میں اس کے بچے پڑھ لکھ کر اچھے عہدوں پر پہنچ چکے تھے۔ اس نے اپنی کھیتی اتنی بڑھا لی تھی کہ اس کے یہاں ہل بیل کے بجائے ٹریکٹر پر چلنے لگا تھا۔ جس کسان سے اس کا مینڈ کا جھگڑا ہوا تھا، وہ اس کا پورا کھیت اس نے مینڈ سمیت خرید لیا۔ جس آدمی نے مینڈ کا جھگڑا مینڈ پر طے کرنے کی کوشش کی وہ تباہ ہو گیا۔ اس کے برعکس جس نے مینڈ کو چھوڑ کر دوسرے میدان میں مقابلے کی کوشش کی، وہ آخر نہ صرف مینڈ کا مالک بنا بلکہ حریف کا پورا کھیت اس کے قبضے میں آ گیا۔